میڈیا کے ذریعے جو ٹیکنالوجی ہے آج کل اس کے ذریعے ہر جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم الیکٹڈ باڈی بذریعہ الیکشن ممبران کی آواز. اب معاملات یہ ہیں کہ بیرسٹر فہد قتل کیس کے ایک مجرم ہیں جن کا نام راجہ ارشد صاحب ہے. کیونکہ ہماری جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو باتوں سے ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم الیکٹڈ باڈیز میں. اب راجہ ارشد صاحب نے جو کہ یہاں پر سزائے موت کے قیدی تھے, عمر صاحب قید ہوئی, ان کو چھوٹا کو کیس کروایا, کیا کیس کروایا, کراچی شفٹ ہو گئے. اب کراچی میں وہ شفٹ ہونے کے بعد وہاں پہ نمبرز واٹس ایپ کے ذریعے نمبرز بناتے ہیں, فلیٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ رہنے کے بعد وہاں سے لوگوں کو فونے کرتے ہیں اور سارے سسٹم کو پنڈی میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو جن جن جگہ پہ وہ ایفیلیشن پروجیکٹس کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں راجہ ارشد جو ہے یہ ایفیلیٹڈ پروجیکٹ کر رہا ہے سن 2009 سے. 2009 کی انتظامیہ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور سیکٹر 4 کو ڈیولپ کیا تھا, جس میں اس کی ذمہ داریاں تھی کہ تمام ڈیولپمنٹس کے کام, زمین جو ہے وہ سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا, قبرستان کی جگہ 500 گھروں کے اوپر ٹیوب ویلز, سوئی گیس, روڈز, پارک, ہر چیز جو ہے وہ آر ڈی اے کے ایل او پی کے مطابق اس کا کام تھا کہ یہ ایز پر ایگریمنٹ کام کرتے رہے. اب معاملات سر یہ ہوتے ہیں کہ 8 اکتوبر جو گزشتہ دن ہے اس میں راجہ ارشد صاحب جیل سے فون کرتے ہیں, ایک دن قبل پہلے ہمیں تھریٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے وہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں. تھریٹ کرتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور میں نے کام چلانا ہے, جو میں نے کہنا ہے وہ انتظامیہ کرے گی, مجھ سے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. میں نے, میری انتظامیہ نے, ہم نے بیٹھ کر اس کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ کے جو ایگریمنٹ کے مطابق 2009 کے مطابق جو آپ نے کام کرنے تھے اس کو پورا کریں, ہمیں قبرستان کی جگہ دیں, سوسائٹی 20 کروڑ روپے کا پانی کا پروجیکٹ کر رہی ہے, آپ کائنڈلی اس کو بھی پورا کریں, اس میں پیسے دیں, ہر 500 گھروں کے اوپر اپنے ٹیوب ویل دے دیں. اب یہ جو ہم نے لیٹر لکھا 2/10, اس سے قبل بے بہا لیٹرز ہم نے اس کو لکھے جب سے ہم 2023 8 جنوری سے آئے. مجھ سے قبل جو انتظامیہ تھی ان کے سیکرٹری جاوید خان صاحب تھے, انہوں نے بھی لیٹر لکھا, انہوں نے بھی شاید یہ غلطی کی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے جناب 19/5/2020 پہ ایک FIR درج ہوتی ہے جو کہ ثبوت ہے, وہ میرے پاس ہے, میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں دے بھی دوں گا. اس میں جاوید خان صاحب نے ان سے یہی ڈیمانڈز کی کہ آپ ڈیولپمنٹ کی چیزیں دیں, یہ دیں, وہ دیں. تو انہوں نے 15-20 بندے بھیجے, افغانی, ولی جان گروپ اور دوسرے تیسرے 786 گروپ کے کوئی بندے, انہوں نے جناب یہ بندے بھیجے اور اس کو ڈنڈوں سوٹوں سے اسے سیکرٹری کو مارا دفتر میں, جس کے اوپر FIR درج ہو جاتی. پھر اس کے بعد اس نے کوئی لیٹر نہیں کیا, کیونکہ لازمی بات ہے, ہر بندہ فیملی والا ہوتا ہے, شریف بندہ. اب ہماری انتظامیہ کمیٹی آتی ہے, ہم پہ لوگ اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیتے ہیں. ہم جب آتے ہیں تو ہم نے آ کے وہی لیٹرز لکھے, ہم نے آ کے وہی بات کی. تو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ بھی یہ کہا کہ آپ نے مجھے لیٹر کیسے لکھا ہے. اب وہ وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے جو بدتمیزی قسم کے الفاظات کو استعمال کرتا ہے. اب اس معاملات کو لیتے لیتے حد یہ ہوگی کہ کل کی تاریخ 8 تاریخ کو وہ ہمارے سوسائٹی دفتر پہ حملہ کرتا ہے. پہلے وہی پریکٹس اس نے کی کہ 7-8 بندے بھیجے, کیونکہ ویڈیو کلپس ہیں ساری سوسائٹی کے اندر, الحمدللہ تقریباً 200 سے 300 کیمرے ہم نے آ کے انسٹال کیے. اب وہ پہلے بندے آتے ہیں ڈنڈے شنڈے لے کے, سوٹے وغیرہ لے کر, لیکن گارڈز نے ان کو ان نہیں ہونے دیا, وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد گاڑیاں آتی ہیں, 2 ڈالے اور ایک سرف, وہ آتی ہیں, پکس وغیرہ سب نشان وہ سامنے نظر آتا ہے. اب وہ آتے ساتھ ہی اندھا دھند فائر
فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہماری اس فائرنگ سے ہمارے اکاؤنٹ سیکشن, ہماری سوسائٹی کی بلڈنگ ڈیمیج ہوتی ہے, اکاؤنٹ سیکشنز کے اندر تک لوگ بھاگتے ہیں, پاس سے گولیاں جاتی ہیں. ایسے ماحول پیدا ہو گیا جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہے. اندر بے بہا ممبر تھا جو ٹرانسفرز کروا رہا تھا, بزرگ تھے, عورتیں تھی, بچی تھی, اسکول ٹائمنگز تھی. اس نے شاہراہ عام پہ فائرنگ اوپن کر دی اور کھڑے ہو کے برسٹ مارے, اور مارنے کے بعد وہاں پہ للکار دی, آوازیں مارتے رہے کہ بعد نکلو اب تمہیں ماریں گے. یہ جناب سچویشن ہمارے ساتھ کل انتظامیہ کے ساتھ ہوئی. پھر اس کے بعد انہی واٹس ایپ نمبروں کے ذریعے اپنی پکچر, جو اس کے بندے تھے ولی جان, کامران خان, یہ جو ان کے بندے ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے, یہ افغانی لوگ ہیں, ان کا پورا گروپ ہے, انہوں نے جناب وہ تصویریں اس کو بھیجی اور وہ ہاں 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 کر کے میسیجز ہم انتظامیہ کو بھیجتا ہے کہ اب دیکھیں ابھی تو یہ ٹریلر چل رہا ہے, جاؤ کسی سی پی او, کسی آر پی او, جس مرضی کو بتا دو تمہیں میں میسیج بھیج رہا ہوں, میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ معاملات ہونے کے بعد ہم نے 15 پہ کال کی, پولیس آئی, ایس ایچ او ایئرپورٹ نے تعاون کیا, موقع پر فوراً پہنچے, صدر بیرونی کی پولیس پہ رابطے میں رہی, انہوں نے تعاون کیا, پہنچے. ہم نے ان سے کہا گزارش یہ ہے کہ لائٹیں جو ہماری بجلی کی تار ہے وہ ڈیمیج ہو گئی, ہماری بلڈنگز پہ لگ رہی, جو سرکاری بلڈنگ ہے, میرے یا ہماری انتظامیہ کی کسی ذاتی تو بلڈنگ نہیں ہے, پبلک ہے. اب اس کے باوجود انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگائی, انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگوائی, جبکہ آج ہم نے سی پی او صاحب کو اپلیکیشن بھی موو کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اب معاملات کیا ہے؟ میں اپنے صحافی برادری سے, اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے سامنے آتی اس پلیٹ فارم میں. معاملات یہ ہیں کہ ان کا یہ بزنس ہے, ولی جان, کامران خان, ملن خان, پتہ نہیں کیا 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 ان کے نام ہیں, یہ نام یاد کر کے بھی اپنے ذہن پہ بوجھ والی بات. اب معاملات یہ ہیں کہ ان کا یہ بزنس ہے, یہ فائرنگ کرتے ہیں, سرعام کرتے ہیں, للکارتے ہیں, ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے, کوئی بندہ اپلیکیشن ان کے خلاف نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ جب ہمارے سیکٹر 4 میں کام شروع ہوتا ہے, تو وہاں پہ ان کے ڈالے پہنچتے ہیں, کہتے ہیں 5 لاکھ روپے دو گے تو کام شروع کرو گے, بتا مانگتا ہے. اس کے اوپر بھی ممبر اب ہمارے پاس چیخو پکار کر کے آتے ہیں, جی ہم کیوں جائیں کھانے, ہم نے آپ کو بٹھایا, آپ جائیں. اب راجہ ارشد صاحب کو ہم سمجھاتے ہیں, مہربانی ایم سی مینجمنٹ کمیٹی نے ان سے رابطہ کر کے انہیں بولا, اعتماد میں لیا کہ آپ مہربانی کریں, جو معاملات ہیں آپ کے ساتھ چلتی ہے انتظامیہ, لیکن برائے مہربانی سوسائٹی کے بزنس کو ڈسٹرب مت کریں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے 2009 اور 10 میں. میں آپ کے سامنے یہ جو ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, اس کا ایگریمنٹ ہے, اس کو ہماری غلطی ہے, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیٹرز لکھے, اس سے ڈیمانڈ کی کہ قبرستان کی جگہ دو, اس سے ڈیمانڈ کی کہ پارک کی جگہ دو, جو کمٹمنٹس ہیں اس کو فلفل کرو. یہ ہمارا قصور ہے, ہماری انتظامیہ کمیٹی کا. پوری انتظامیہ کمیٹی آگے آج پلیٹ فارم میں بیٹھی ہے. اس سے قبل یہی راجہ ارشد, راجہ انصر, راجہ امجد, عثمان اس کا بیٹا, احتشام ان کا بیٹا, یہ ایک پورا مشاورت, جب یہ کوئی کارروائی ڈالنے شروع کرتے ہیں, پری پلاننگ اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو یہ جناب کیمرے کے آگے کسی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری بھیج دیتے ہیں, اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد اور کرائے پہ یہ جو اس نے گروپ ہائر کیا ہے ولی جان, کرائے پہ ان کو ہائر کر کے ان کو کہتے ہیں کہ جناب اب ان پہ اٹیک کرو, اور ولی جان فون کر کے کہتا ہے کہ جناب میرا کیا جانا, میرا ایک بندہ جائے گا, خیر ہے کوئی نہیں, افغانستان کے اور میں بندے لے آؤں گا, تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آئی جی پنجاب سے, جناب وزیر داخلہ سے, میں چیف منسٹر صاحبہ سے, میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں, اپنے اعلیٰ حکام سے, سی پی او صاحب سے, آر پی او صاحب سے, کہ دیکھیں وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے کوئی افغانی نہیں رہے گا, آئیں آپ آئیں سوسائٹی میں, جہاں پہ ہمارے غیر ملکی باشندے بھی ہمارے رہ رہے ہیں سوسائٹی میں. اب تو میرے خیال سے کل ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے, سیکورٹی تو ہم نے سنبھالنی ہے. سیکٹر 4 اے ایم ڈیولپر کا جو دفتر انہوں نے برائے نام رکھا ہوا ہے, وہ دفتر نہیں ہے. جو سیکٹر 4 ہے اس جگہ پر کم و پیش پچھلے دنوں میں ایس پی آپریشن صاحب نے, صدر بیرونی ایس ایچ او نے پوری ٹیم لے کر وہاں پر آئے,
اور انہوں نے وہاں پر سے 15-20 بندے پکڑے ہیں جن کی فوٹوز میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو FIR آپ کرتے ہیں آپ کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے، اعلیٰ کام کی وجہ سے، ان اتھارٹیز کی وجہ سے ہمارا یقین ہے تو ہم یہ پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں. ہم شریف لوگ ہیں، ہم الیکٹڈ باڈیز ہیں، ہمارے پاس تو ہی ہے، یا تو ہم ریزائن دے دیں جو وہ چاہتا ہے، یا پھر ہم قانون کا دروازہ کھٹکائیں، اس پلیٹ فارم میں آ کے اپنی آواز بلند کریں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو FIR ہے یہ بار بار یہ چھوٹی چھوٹی FIR پولیس کی نے جو دینی ہوتی ہیں ان کو بند کریں، پراپر ان کے اوپر FIR دیں، ان کے اوپر بین کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جرم جو ہے یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ AM ڈیولپر میں دفتر جو انہوں نے کھولا ہے اس کو سیل کرنے کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. ہماری انتظامیہ کمیٹی پوری بیٹھی ہے، وہاں پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، آئے روز وہاں پہ فائرنگز ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر بے بہا پرچے ہو چکے، کم و بیش 20 سے 25 پرچے AM ڈیولپر کے دفتر کے نام پر ہو چکے ہیں. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری ریکارڈڈ ہے. دیکھیں میں گزارش کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میرا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، میرا مقصد کوئی کچھ نہیں. کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، یہ کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، اگر میں اپنے اس گھر میں، میری انتظامیہ اپنے اس گھر میں ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتی تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آپ کی آواز کا ہمیں سہارا چاہیے، کیونکہ اسی بندے نے یہ اس کا جو میں وطیرہ کہتا ہوں، سوا گارڈن کے صدر کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا، اس پہ فائلز کیے. اس نے 2010 کے سیکرٹری، سوسائٹی کے سیکرٹری زیار احمد بٹ صاحب کے ساتھ بھی یہی کام کیا. اس نے 2020 میں بھی جاوید خان کے ساتھ یہی کام کیا جو ہمارے سیکرٹری رہے. یہ انہوں نے عادت سی اور ان کا یہ ٹیکنیکس ہو گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھریٹ کریں گے، اٹیک کریں گے، 2-4 بندے اندر چلے جائیں گے اور انتظامیہ کمیٹی کے گھروں پہ جا کے جناب وہ گاڑیاں پھیریں گے. ہماری پوری انتظامیہ کمیٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے ولی جان گروپ سے، کیونکہ اس نے کہا ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہو کر کے دکھاؤ، پھر اس کے بعد کہتا ہے واپس آنے اپنے گھروں میں گھس کے دکھاؤ. ہم پریشان ہیں. اب یقین، افسوس یہ ہے کہ یقین کب آنا ہے؟ جب ہم میں سے کوئی مرا ہوا ہوگا خدا نہ خواستہ. میں صرف یہ گزارشات کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اس پلیٹ فارم کے علاوہ درخواستیں دے تھک گئے، فائلیں اتنی ہیں کہ ڈھیر ہیں. تو میں یہ جو آپ کا فرض ہے صحافی برادری کا، میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ برائے مہربانی ہماری انتظامیہ کمیٹی کو ہماری آواز میں آواز ملائیں، ہمیں انصاف دلائیں. اور مجھے یقین ہے میرے اعلیٰ کام سے، مجھے یقین ہے اپنے اس قانون پہ، انشاءاللہ تعالی ہماری جو گورنمنٹ ہے مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے اپنے CPO صاحب پہ، RPO صاحب پہ، کہ برائے مہربانی ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ 12 کلومیٹر پہ آپ کا پارلیمنٹ ہے، 10 سے 12 کلومیٹر پہ آپ کا GH2 ہے، مین ہب ہے. یہ اس کو سیو کریں، اس کو سیو کریں، برائے مہربانی اس کو سیو کریں. بس یہ گزارشات تھی جو آپ کے آگے رکھنی تھی میں نے. تو مزید اگر آپ کسی کو کوشچن وغیرہ کو پوچھنا چاہیں رانا صاحب آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ راجہ ارشد جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے گروپ پالا ہوا ہے ولی خان کے نام سے، لیکن ان کی پشت پر کون ہے وہ آپ ذرا بتائیں، ان کی پشت پہ کون ہے؟ سر جی راجہ ارشد جو ہے اس کی پشت والا ٹائم تو ختم ہو گیا جب وہ چودھری نثار صاحب تھے وزیر داخلہ. انہوں نے شاید ایک میں پریس کانفرنس کی تھی، کسی اس میں کہا بھی تھا جب سے گرفتار کیا گیا تھا 64 ارب روپے کا مالک تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے، اب تو اس نے بیٹھ کے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ میں جیل میں، مجھ پہ پرچہ جو بھی ہوگا 109 کا ہوگا، 109 میں میرے پہ کیا ہوتا ہے. اس کی پشت پہ کچھ نہیں، پیسہ پھینکتا ہے سسٹم کو چلا لیتا ہے، پیسہ پھینکتا ہے سسٹم کو چلا لیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ہم انتظامیہ، شاید ہم لوگ ایک پارٹی ہم اکیلی نہیں، ہمارے علاوہ اور بڑی سوسائٹی ہیں. آپ جہاں مرضی چلے گئے، سبا گارڈن کھول لیں، آپ جنا گارڈن کھول لیں، جہاں جہاں اس نے کام کیا وہاں بیڑا غرق کیا. لیکن دیکھیں میں اس بات کا سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم نہیں ہے. میں نے جب الیکشن لڑنا تھا تو یہ سوچ کے لڑا تھا کہ اس دفعہ سوسائٹی کے ممبروں کو ان کا حقوق دلا کے چھوڑوں گا. تو اس کے لیے آپ کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں.
माफिया मांगे और पुलिस का क्या किरदार है, वो अपना रोल चुक लेनी चाहिए। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि राजा अरशद सोसाइटी में डेवलपर्स के काम कर रहे हैं, जबकि रसूली और कानूनी तौर पर ये सेक्टर 4 एफिलिएटेड प्रोजेक्ट है जो राजा अरशद ने फुलफिल करना था। अब राजा अरशद फुलफिल नहीं करता, रोडे नहीं बनाता, गैस नहीं देता, पानी की लाइनों में जैसे कि 20 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बंडर से पानी की पाइप लेके आ रहे हैं, लोगों की गिनते कर करके 40,000 10,000 ले रहे हैं। हमने गलती कर दी।